अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ और आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड हाइड्रोसेफेलस एंड स्पाइना बिफाइडा डे मनाया जाता है। और इस सिलसिले में लम्स यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी में एक प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया है और इस बार इस दिन का थीम रखा गया एवरी चाइल्ड मैटर्स। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर मोहम्मद हामिद अली साहब जो कि न्यूरो सर्जन हैं और न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट लम्स जामशोरो से वाबस्ता हैं। और आपको बताते चलें कि ये बीमारी क्या है और किस तरह से इसकी आगाही हम दे सकते हैं और किस तरह से इससे हम बच सकते हैं। तो मज़ीद हम तफसीलात जानेंगे डॉक्टर हामिद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले तो सर जो दिन मनाया जा रहा है 25 अक्टूबर को कि ये हाइड्रोसेफेलस डे और क्या है और स्पाइना बिफाइडा क्या है। ये दिन पाकिस्तान में और दुनिया में हर साल 25 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि और दो आम बीमारियां जो कि कॉमन होती हैं न्यूरो सर्जरी के हवाले से अगर हम बात करें और जो छोटे बच्चों में पैदाइशी तौर पे होती हैं, जिसमें एक तो हाइड्रोकेफेलस होता है और दूसरा स्पाइना बाइफिडा। हाइड्रोकेफेलस में हम और आम ज़बान में यह समझने के लिए बात करें कि दिमाग में पानी का बढ़ जाना, जिसमें बच्चे का दिमाग जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से दिमाग में कमज़ोरी भी हो जाती है और बच्चे का दिमाग बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहता। और बाज़ दफ़ा अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए टाइम के साथ तो ये दिमाग बढ़ते बढ़ते इतना हैवी हो जाता है कि आप बच्चे को गोद में भी नहीं उठा सकते, इतना हैवी और वज़नी हो जाता है और बच्चे का जो ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल किसी काम का नहीं रहता, उसका जहन बिल्कुल माऊफ हो जाता है। दूसरी बात जो स्पाइना बाइफिडा है, स्पाइना बाइफिडा का ताल्लुक जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसको हम मोहरे कहते हैं, वहाँ जो एक दिमाग होता है जिसको हराम मगज़ कहते हैं और हराम मगज़ के अंदर से दिमाग की नसें या तारें निकल रही होती हैं जो कि हमारे हाथों को और पैरों को मूव करती हैं और हरकत देती हैं जब दिमाग से सिग्नल्स आते हैं। तो ये इस बीमारी से वो सिग्नल्स जो है नीचे तक नहीं पहुँचते और वो बीच के अंदर कट जाते हैं और जिसकी वजह से इंसान जो एक किस्म की पैदाइशी माजूरी के साथ पैदा होता है और जिस कमर के हिस्से के अंदर एक किस्म का फोड़ा या ज़ख़म होता है और नीचे का धड़ उसका काम नहीं कर रहा होता है, एक माजूरी की कैफियत होती है। अच्छा सर, ये आपने जो दोनों बीमारियों का बताया, एक तो रीढ़ की हड्डी में स्पाइना बाइफिडा और दूसरा हाइड्रोसेफेलस, तो सर इसकी वजूहात क्या है, क्यों बच्चों में आवाम हो रही हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया आरिफ साहब। अच्छा, हाइड्रोसेफेलस जो है इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो सबसे बड़ी वजूहात कि जब बच्चा माँ की पेट में होता है हमल के दौरान माँ में किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन हो जाती है, उस इन्फेक्शन की वजह से बच्चे के अंदर दिमाग पे असर होता है और उसके जो पानी जो है वो ख़राब हो जाता है और उसके वजह से मेनिंजाइटिस या इन्फेक्शन हो जाती है। एक तो ये होती है। दूसरा ये बच्चा जब पैदा हो जाता है उसके बाद भी जब इन्फेक्शन हो जाता है, कोई जरासीम दिमाग में पहुँच जाता है तो दिमाग का जो पानी होता है जो कि दिमाग को बिल्कुल एक्टिव करके रखता है और उससे दिमाग का वजन भी मालूम नहीं होता हमारे को, तो उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है जिसको उर्फा में कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार, तो एक तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में हाइड्रोकेफेलस हो जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि माँ के पेट से पैदा होती हैं, जिसमें ये जो पानी कुदरती तौर पे माँ के पेट से लेके और इंसान की मौत तक बनता रहता है और उसके कुदरती रास्ते होकर वहां से निकलता रहता है। जब पैदाइशी तौर पे वो रास्ते बंद होते हैं तो दिमाग जो है वो पानी तो मुसलसल बन रहा है लेकिन उसका निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तो उसके असरात क्या होते हैं, जहाँ दिमाग में पानी होता है वो हिस्से या वो खाने जिनमें पानी मौजूद होता है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और बढ़ते बढ़ते वो दिमाग को कमजोर कर देते हैं। इसकी और भी वजह होती हैं जिसके अंदर खून की बीमारियां होती हैं, कोई चोट लग जाए बच्चे को, बाज़ दफ़ा ब्रेन के अंदर बच्चों के अंदर खास किस्म की रसोलियाँ होती हैं तो जिसकी वजह से भी पानी के रास्ते बंद हो जाते हैं या उन रसोलियों से पानी जो नॉर्मल बनता है उससे ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है तो उससे भी सर बड़े हो जाते हैं। अच्छा, हाइड्रोसेफेलिस की हम बात करें जिसमें बच्चों का सर बड़ा हो जाना, जिसमें आपने कहा कि दिमाग में पानी का जो है वो बढ़ जाना, आपने बताया कि ये पैदाइशी होते हैं, अगर कोई बाद में डेवलप हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? उसमें दो किस्म की शक्लें होती हैं। एक जो पैदाइशी होते हैं उनको हम कहते हैं कंजेनाइटल, यानी आम जबान में उसको कहते हैं पैदाइशी दिमाग में पानी बढ़ना। कुछ ऐसे होते हैं जो पैदाइश के बाद होते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाना, ब्रेन का ट्यूमर हो जाना, बाज़ दफ़ा चोट लग जाना, बाज़ दफ़ा दिमाग के अंदर नसों का खून की जो नसें होती हैं उनका फट जाना। तो ये सब चीज़ें पानी के जो नॉर्मल रास्ते उनको ब्लॉक कर देते हैं और दिमाग में पानी बढ़ जाता है। तो ये दोनों सूरतों में भी हो सकता है, पैदाइश से पहले भी और पैदाइश के बाद भी। अच्छा, काबिल इलाज है ये हाइड्रोसेफेलिस? बिल्कुल, ये काबिल इलाज है अगर टाइमली उसको डायग्नोस कर लिया जाए और पेशेंट अगर वक्त पर जो है जो
جہاں سے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جہاں ان چیزوں کا علاج کیا جاتا ہے، ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے یا جہاں نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ میں، اگر وہاں ٹائملی ادھر آ جاتے ہیں تو بالکل ان کا علاج ہوتا ہے اور یہ بچے عموماً بہتر ہو جاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دماغ میں پانی بھر جانے والے جو بچے ہیں، وہ چاہے وہ پیدائشی ہوں یا بعد میں جی کسی ہاں بالکل، وجوہات سے ہوں، یہ قابل علاج بیماری جی ہے۔ ہاں بالکل قابل۔ اچھا سے اگر ہم اسپائنا بائفائڈا کی بات کریں تو یہ کیا قابل علاج مرض ہے، یہ جو ریڑھ کی ہڈی میں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ مین تو ریڑھ کی ہڈی ہے آپ کی انسان کی۔ اچھا، اسپائنا بائفیڈا کے اندر بھی مختلف قسم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، مختلف قسم کی ہوتی ہیں یہ بھی بائی برتھ ہوتا ہے سر، پیدائشی؟ یہ تو ٹوٹلی بائی برتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا۔ ہائیڈروکیفلس تو بعض دفعہ پیدائش کے بعد بھی ہوتا ہے، لیکن اسپائنا بائفیڈا ٹوٹلی بائی برتھ ہوتا ہے یا پیدائش کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ۔ اچھا، اس کے اندر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سیوریٹی کتنی ہے اور اس میں کون سی ٹائپ کا اسپائنا بائفیڈا ہے۔ اگر اس میں ہلکی ٹائپ کا ہے تو اس کے اندر تو کوئی ڈیفیسٹ نہیں ہوتا، بچے کی ٹانگیں وغیرہ سب نارمل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں سیویرٹی زیادہ ہے کہ بالکل حرام مغز اس میں ڈیولپ ہی نہیں ہوا یا ڈیولپ ہوا ہے تو وہ میل فارمڈ ہے، صحیح طریقے سے جو بناوٹ ہے وہ نہیں ہے، یا نسیں اس میں صحیح طرح سے بنی بھی نہیں ہے، تو اس کے اندر پھر ایک قسم کی سمجھ لیں ایک پیدائشی معذوری ہوتی ہے یہ۔ ایسی کنڈیشن میں ہم جو کمر میں جو پھوڑا ہوتا ہے جو پیدائشی ہوتا ہے اس کا علاج کرتے ہیں تاکہ بچے کا جو زخم ہے وہ صاف ہو جائے، بچے کی کمر نارمل ہو جائے، بچہ کم از کم آرام سے لیٹ سکے اور بیٹھ سکے سپورٹ کے ساتھ۔ اچھا، یہ قابل علاج ہوتا ہے؟ جی ہاں، جیسے میں نے کہا کہ اگر ایک ہلکی فارم کے اندر ہے، اگر اس میں حرام مغز یا نسوں کا انوالومنٹ نہیں ہے اور صرف ایک پانی کا پاؤچ نکل کے کمر سے باہر آ جاتا ہے تو وہ تو اس میں تو 100% رزلٹ ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ آپریشن ہو کے سیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کے اندر نسیں اور حرام مغز انوالو ہوتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک قسم کی یہ کاسمیٹک سرجری ہوتی ہے، لیکن اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ پھوڑا ہے باہر آیا ہوا کسی بھی ٹائم وہ پھٹ سکتا ہے، اس میں کوئی انفیکشن ہو سکتی ہے تو وہ انفیکشن جو ہے وہ دماغ تک جا سکتی ہے اور جس کی وجہ سے گردن توڑ بخار اور پھر دوسری پانی کی بیماری اور اس سے زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بچے یعنی کہ اس میں سروائیو کے کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ عموماً جو اسپائنا بائفیڈا والے جو بالکل پیرالائز ہو جاتے ہیں یا معذوری والی شکل میں آ جاتے ہیں تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی پھر کیئر کتنی کرتے ہیں، کیونکہ وہ بچے تو بالکل معذور ہوتے ہیں، چل نہیں سکتے، ان کا جو پیشاب کا پخانے کا کنٹرول ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو چکا ہوتا ہے اسی بیماری کی وجہ سے۔ تو عموماً یہ دوسری کمپلیکیشن ہوتی ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بیڈ ریٹن ہو گئے وہ ہوتے ہیں، پیشاب میں انفیکشن ہو گیا، ان کا چیسٹ خراب ہو گیا، ہڈیوں کے اندر کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، تو دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ عموماً ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ اگر ان کی پراپر کیئر کی جائے تو یہ 30 سال تک چلتے ہیں، اور دنیا میں کافی ایسے مشہور لوگ بھی تھے جن کو مائلڈ قسم کا تھا اور نارمل زندگی گزاری۔ اچھا، تو والدین کو کیا چاہیے اگر دونوں ہم نے جو بات کی دماغ میں پانی بھر جانا اور ریڑھ کی ہڈی کے باہر؟ دیکھیں، ہائیڈروکیفلس جس میں دماغ میں پانی بھر جاتا ہے اس میں تو یہ ہے کہ ہم جب الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو اگر اس میں الٹرا ساؤنڈ بتاتا ہے کہ بچے کے دماغ میں پانی ہے تو باہر ممالک میں تو انٹرا یوٹرائن یعنی ماں کے پیٹ کے اندر بھی سرجری کی سہولتیں موجود ہیں، صحیح، تو وہ وہیں پہ آپریشن کر دیتے ہیں، بہتر کر دیتے ہیں، ٹھیک۔ تو ہم جو علاج کرتے ہیں تو پیدائش کے بعد ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آپریشن کرتے ہیں، آپریشن میں دماغ میں ایک قسم کی نلکی ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک قسم کا آلٹرنیٹ یعنی راستہ بنا دیتے ہیں، یعنی اگر ایک راستہ بند ہے تو ہم نے آلٹرنیٹ دوسرا راستہ بنا دیا تاکہ وہ پانی کا جو بہاؤ ہے اس کو ایک راستہ مل جائے اور دماغ بچے کا بڑھے نہیں اور دماغ پہ اس کی کمزوری نہ ہو۔ باقی کمر میں جو پھوڑے کا علاج ہے اس کا علاج سرجری ہے، کاسمیٹک سرجری اس کی ہوتی ہے مینلی اگر سیویئر ٹائپ کی کمپلیکیشن ہے، تاکہ بچے کا جو زخم ہے پیچھے سے صاف کر دیا جائے اور بچہ جو ہے اپنا بیک پہ نارمل طریقے سے لیٹ سکے اور بیٹھ سکے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ دونوں ہی جو بیماریاں ہیں ان کا عالمی دن بھی ہے، تو دنیا میں اس کا عالمی دن کا موضوع کیا ہے اس بار؟ ہر سال اس کا موضوع چینج ہوتا رہتا ہے، اس بار جو اس کا موضوع ہے کہ ایلیویٹ یور وائس، یعنی آپ اپنی آواز کو بلند کریں اس بیماری کے حوالے سے، یعنی ایک قسم کی آگاہی دیں لوگوں کو۔ 2 دن بعد یعنی 27 تاریخ کو پرسوں ہم اسی سلسلے میں ایک پروگرام بنا رہے ہیں آگاہی کے حوالے سے کہ ہائیڈروکیفلس اور اسپائنا بائفیڈا آگاہی پروگرام، جس کی ہم نے جو عام پبلک کو، عام الناس کو اس میں دعوت دی ہے وہ اس میں شرکت کریں مختلف پلیٹ فارم کے تھرو، اور تاکہ ان کو اس بیماری کے بارے میں معلومات ہو سکے اور آئندہ کے لیے کیا پریکاشن لیے جا سکتے ہیں جس سے ان کے بچے یا آئندہ اس بیماری سے انوالو نہ ہو، بیماری اس میں کم بچاؤ ہو سکے۔ اچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ سب جدید ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہی ان بیماریوں کا پتہ چل جائے؟ جی ہاں بالکل، آج کل بالکل الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، MRI ہوتی ہے، ان کے ذریعے بالکل ان کا ماں کے پیٹ میں ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایسے بچوں کا سر کیا کوئی علاج ہے، مینس پریکاشنری علاج ہیں یا اس کے پیدائش کے بعد کے پریکاشنری؟ ہمارے پاس تو پیدائش کے بعد کے علاج شروع ہوتا ہے، جس کے اندر اگر ہم اسپائنا بائفیڈا کو لے لیں تو اس میں جو ایک ایگزیکٹ کاز تو ابھی تک معلوم نہیں ہے، ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں یا رسک فیکٹر جن کو آپ بول دیں کہ سب فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی سے یہ ہو جاتا ہے، کچھ میڈیسن ہے اگر ماں
وہ استعمال کر رہی ہو تو حمل کے دوران تو پھر بچوں میں یہ پرابلم ہو سکتا ہے. شوگر کی پیشنٹ ہے، اگر شوگر کا کنٹرول اچھا نہیں ہے اس سے ہو سکتا ہے. اور اگر کسی کی فیملی میں اگر مدر کو اسپائنا بائفیڈا ہے تو اس میں چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں کہ اس مدر کی جو اولاد ہوگی اس میں اسپائنا بائفیڈا کے چانس دوسری بنسبت زیادہ ہو سکتے ہیں. دوسرا، اگر فیملی میں اگر ایک بچے کو اسپائنا بائفیڈا ہو چکا ہے، جو نیکسٹ بچہ ہوگا اس میں چانسز زیادہ ہوں گے کہ اس کو ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی یہ پریگننٹ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں فولک ایسڈ کا استعمال کرنا چاہیے. اور جن مدرس کے بچوں کو آلریڈی یہ ہو چکے ہیں تو ان کو فولک ایسڈ کی ہمیں مقدار کو بڑھانا ہوگا. نارملی 400 مائکرو گرام سے ہمیں تقریباً ڈیلی مدر کو دینا چاہیے. لیکن جہاں چانسز زیادہ ہیں، ڈائبٹک ہے، ایک بچوں کو پہلے ہو چکا ہے، یا وہ مرگی کی دوائیں بعض دفعہ یوز کرتے ہیں اس سے ایسا ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ فولک ایسڈ کا لیول ہم کو تھوڑا بڑھانا ہوگا. سر، ریڈیو پاکستان کے مائکرو فون کے ذریعے آپ ہمارے سننے والوں کو کیا کہیں گے، خاص کر والدین کو، کہ اس بیماری سے بچا جا سکے؟ اس بیماری سے بالکل بچا جا سکتا ہے، اور اگر کم از کم جو اس کی پیچیدگیاں ہوں اس سے تو لازمی بچا جا سکتا ہے. تو اسی سلسلے میں آگاہی کے سلسلے میں ہم نے 27 اکتوبر بروز جمعرات لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل سول ہاسپٹل کے جو لیکچر ہال ہے وہاں پہ ہم نے ایک پروگرام منعقد کیا ہے، جس میں اسی فیلڈ سے وابستہ دوسرے افراد اور وہ لوگ جو اس بیماری سے گزر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی ہم نے مدعو کیا ہے تاکہ وہ آئندہ کے بارے میں بیماریوں کی پیچیدگیوں سے کس طرح ہینڈل کیا جا سکتا ہے اور کن سے بچا جا سکتا ہے. تو جمعرات 27 اکتوبر صبح 10 بجے عوام الناس سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں تاکہ ان کو اس بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہو سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد حامد علی صاحب، نیورو سرجن ہیں. آپ نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ لمس جامشورو سے آپ کا تعلق ہے، اور جس طرح سے 25 اکتوبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں ورلڈ ہائیڈروسیفلس اینڈ اسپائنا بائفیڈا ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ بتا رہے تھے. اور یہ دونوں بیماری ایسی ہیں جس میں بچوں کے دماغ میں پانی کا بھر جانا، اور جو پیدائشی بچے ہوتے ہیں ان کے اسپائنل یعنی کمر میں ایک پھوڑا ہو جاتا ہے، اس سے بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے. یہ قابل علاج بیماریاں ہیں اگر اس کا فوری طور پر علاج کرا لیا جائے، ورنہ بعد میں جا کے یہ پیچیدگیوں میں جا سکتی ہیں. تو ہمیں سب کو چاہیے کہ یہ جو بیماریاں ہیں ان سے ہم آگاہی حاصل کریں اور پراپر علاج کروائیں، اور اس طریقے سے تقریباً پورے پاکستان میں نیورو سرجری ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، وہاں جا کے اپنے بچوں کا علاج کروائیں، اور اسی میں ہی ان کی زندگی اور صحت پنہا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اور پروڈیوسر محمد عارف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.